السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، براعظم افریقہ دنیا کے تمام براعظموں سے بڑا ہے اور افریقہ کے بعض علاقوں کی زندگی کے رنگ ڈھنگ اور رہنے سہنے کے طریقوں پر یورپ کا اثر ہوتا ہے، اور وہاں انگریز کافی تعداد میں موجود ہیں۔ سن 1840 میں عیسائی مذہب کا ایک مبلغ افریقہ میں گیا تاکہ اپنے مذہب کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے۔ واپسی پر جب اس نے افریقہ کے عجیب و غریب حالات لوگوں کو سنائے تو ایک پادری صاحب کو بھی افریقہ جانے کا شوق ہوا اور وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ پادری صاحب نے جس مکان میں قیام کیا اس کے آس پاس حبشی رہتے تھے، کالے کالے سیاہ فام، ان کے ننگے بدن، موٹے موٹے ہونٹ اور چپٹی ناکیں دیکھ کر ڈر لگتا تھا، لیکن غریب لوگ دل کے بہت نیک تھے۔ پادری صاحب اور ان کی بیوی کی دیکھ بھال کرتے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے موجود رہتے۔ پادری صاحب ان لوگوں کا خلوص اور ان کی محبت دیکھ کر اتنے خوش تھے کہ انہوں نے واپس اپنے وطن انگلستان جانے کے بجائے یہیں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ پادری صاحب کی شادی ہوئے 12 سال ہو چکے تھے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہ تھی، مگر افریقہ میں قدم رکھنے کے 1 سال کے بعد ہی خدا نے انہیں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی عطا کر دی۔ اسی وجہ سے انہیں یہ جگہ اور بھی پسند آئی، اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پادری صاحب کے برابر میں جو حبشی رہتا تھا اس کی شادی کو بھی 12 ہی سال ہو گئے تھے، لیکن اس کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ مگر جس روز پادری صاحب کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اس سے 2 روز پہلے حبشی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ دونوں بچے جب بڑے ہوئے اور ان کی عمریں 5-6 سال کی ہوئیں تو دونوں ایک ساتھ کھیلنے لگے اور انہیں آپس میں محبت ہو گئی۔ محبت بھی ایسی کہ پادری صاحب اگر کوئی اچھی چیز لڑکی کو کھانے کے لیے دیتے تو وہ حبشی لڑکے کے پاس جا کر اس کے ساتھ کھاتی، اور لڑکے کو پھل وغیرہ ملتے تو وہ لڑکی کے ساتھ کھاتا۔ ان کی محبت دیکھ کر پادری صاحب بہت ہنسا کرتے۔ ایک دن وہ پنیر لے کر گھر میں آئے، رات کا وقت تھا۔ انہوں نے لڑکی کو بلا کر تھوڑا سا پنیر دیا اور بولے، باہر نہ جانا، اپنے بستر میں بیٹھ کر اسے کھا لو۔ لڑکی بولی، نہیں، میں اسے بھی کھلاؤں گی۔ پادری صاحب نے ڈانٹتے ہوئے کہا، رات کے وقت باہر نہ جاؤ، اور یہ بات بہت بری ہے کہ تم اسے ہر چیز کھلاتی ہو۔ لڑکی کچھ اداس ہو گئی اور اپنے بستر پر بیٹھ کر پنیر کھانے لگی۔ جب صبح وہ ناشتہ کر کے باہر جانے لگی تو پادری صاحب کو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دکھائی دی۔ پادری نے آواز دیتے ہوئے کہا، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ لڑکی ذرا سہم گئی اور جھجکتے ہوئے بولی، پنیر ہے، رات کو میں نے اس کے لیے آدھی بچا کر رکھ لی تھی۔ پادری صاحب کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا اور انہوں نے پنیر کا ایک ٹکڑا اور دیا، پھر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، جاؤ اور جا کر دونوں مل کر کھاؤ۔ لڑکی خوشی خوشی اچھلتی کودتی ہوئی گئی اور حبشی لڑکے کے پاس بیٹھ کر پنیر اسے بھی کھلایا اور خود بھی کھایا۔ دن گزرتے گئے اور بچوں کی عمر اور محبت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ دونوں 12 سال کے ہو گئے۔ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جانے لگا۔ شام کو جب واپس آتا تو سیدھا لڑکی سے ملنے کے لیے جاتا اور گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلا کرتا۔ ایک دن وہ جب جنگل سے واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ لڑکی درخت سے گر کر زخمی ہو گئی۔ اس خبر سے وہ بے چین ہو گیا اور بھاگتا ہوا لڑکی کے پاس گیا۔ لڑکی کو بہت زیادہ تکلیف تھی، لیکن اسے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، زیادہ چوٹ نہیں آئی، تم جا کر منہ ہاتھ دھو لو اور کھانا کھاؤ۔ لڑکا بولا، چوٹ زیادہ نہیں لگی تو یہ پٹیاں کیوں باندھ رکھی ہیں؟ وہ اپنی تکلیف چھپاتے ہوئے بولی، ابا جان نے زبردستی باندھ دی ہیں، ان کا کہنا ہے چوٹ والی جگہ پر ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ یہ بات سن کر اس کی سمجھ میں آ گئی اور اسے کچھ اطمینان ہو گیا، لیکن کھانا کھانے کی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پھر آ بیٹھا اور رات گئے تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ پادری صاحب یہ حال دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، اگر یہ لڑکا حبشی نہ ہوتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا۔ میم صاحب بولیں، یہی بات تو میری زبان پر بھی تھی، یہ حبشی لوگ دل کے کتنے صاف اور زبان کے کتنے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا رنگ بہت خراب ہوتا ہے۔ پادری صاحب بولے، خدا کی قدرت ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پادری صاحب کے وطن سے ان کے بڑے بھائی کا خط آیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، آپ افریقہ ایسے گئے کہ لوٹ کر ہی نہیں آئے۔ پچھلے دنوں سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، دل کا دورہ ہفتے میں 1-2 بار پڑ جاتا ہے۔ 3-4 دن سے یہ حال ہے کہ نہ کھایا جاتا ہے، نہ بات کی جاتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے،
اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی کے دن ختم ہونا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنی ساری جائیداد اور روپیہ جو بینک میں جمع ہے آپ کے اور آپ کی صاحبزادی کے نام کر دیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس خط کو پڑھتے ہی روانہ ہو جائیں تاکہ مرنے سے پہلے ایک بار میں اپنی پیاری بھتیجی کی صورت دیکھ لوں۔ پادری صاحب اور ان کی بیوی خط پڑھ کر بے چین ہو گئے اور کہنے لگے، ہمیں کل صبح ہی روانہ ہو جانا چاہیے۔ بھائی صاحب کی حالت بہت نازک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے دیر کی اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ پادری صاحب نے رات کے وقت اپنی سارا اسباب باندھا اور پڑوسیوں کو بلا کر بولا، ہمارے بڑے بھائی صاحب کا وطن سے خط آیا ہے، اس میں لکھا ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے ہم کل صبح ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ پڑوسی اس خبر کو سن کر بہت اداس ہوئے۔ پادری صاحب بولا، تم لوگ فکر نہ کرو، اگر خدا نے زندگی دی تو ہم پھر آئیں گے اور یہیں آ کر رہیں گے۔ حبشی لڑکے نے جو پادری صاحب کے جانے کی خبر سنی تو وہ دوڑتا ان کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، پادری ابا، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ صبح یہاں سے مکان چھوڑ کر اپنے وطن جا رہے ہیں؟ پادری صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، مجبوراً جانا پڑ گیا۔ لڑکا بولا، پادری ابا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ بیٹا، تمہارے ابا جان تمہیں کب چھوڑیں گے؟ انہیں میں راضی کر لوں گا۔ اور وہ بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا اور رو کر ضد کرنے لگا کہ میں بھی پادری ابا کے ساتھ جاؤں گا۔ ماں باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھلا کیسے جدا کر سکتے تھے؟ انہوں نے اسے برا بھلا کہا لیکن وہ نہ مانا۔ آخر باپ نے اسے مارا اور بولا، نادان لڑکے، انگریز کتنی ہی محبت سے کیوں نہ پیش آئیں لیکن ان سے بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر ہم تجھے ان کے ساتھ بھیج بھی دیں تو وہ تجھے غلام بنا کر رکھیں گے، اور یہ لڑکی جو تجھ سے محبت کرتی ہے تجھے کالا آدمی کہہ کر ٹھوکریں مارے گی اور اپنے جوتے صاف کروائے گی۔ لیکن لڑکے پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دوبارہ پادری صاحب کے پاس چلا گیا اور ضد کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ پادری صاحب بولا، نہیں بیٹا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو، ہم تھوڑے دنوں کے بعد پھر واپس آ جائیں گے۔ اس وقت تم دونوں ہمیشہ کی طرح کھیلا کرنا۔ غرض لڑکا بے حد مایوس ہو کر چلا گیا۔ پادری صاحب نے اس خیال سے لڑکی کو نیند والی گولیاں کھلا دیں کہ لڑکی کو بھی حبشی سے زیادہ محبت ہے۔ اسے جب یہ معلوم ہوگا کہ ہم وطن جا رہے ہیں تو وہ اداس ہو جائے گی، اور لڑکی سب باتوں سے بے خبر آرام سے سو گئی۔ گاڑی پادری صاحب کے مکان کے سامنے کھڑی ہوئی، لوگوں نے ان کا سامان رکھا، پھر پادری صاحب نوکروں کے ساتھ اپنی بیوی اور لڑکی کے ہمراہ سوار ہوئے۔ لوگوں نے ان سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ گاڑی کے ساتھ کئی میل تک گئے۔ آخر پادری صاحب نے گاڑی روک کر سب لوگوں سے کہا، آپ لوگوں کی بہت مہربانی، اب آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اگر زندگی رہی تو میں ضرور واپس آؤں گا۔ حبشی لڑکا بھی باپ کے ہمراہ تھا۔ وہ پھر رونے لگا اور ضد کرنے لگا کہ میں بھی پادری ابا کے ساتھ جاؤں گا، لیکن اس کے باپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے خاموش کر دیا اور زبردستی گھر لے آیا۔ لوگ اپنے اپنے کام پر چلے گئے تو لڑکے کو اچھا موقع مل گیا اور وہ دوڑتا ہوا اس طرف چل دیا جدھر پادری صاحب کی گاڑی گئی تھی۔ دور، بہت دور جنگل پہنچ کر لڑکے نے دیکھا 2 ڈاکو جھاڑیوں کے پاس کھڑے ہوئے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ درختوں کی آڑ میں کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننے لگا، لیکن وہ اس قدر آہستہ بات کر رہے تھے کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو 2 جھاڑیوں میں گھس گیا اور دوسرا ایک طرف چل دیا۔ بات یہ تھی کہ پادری صاحب کھانا کھانے کی غرض سے راستے میں رک گئے تھے۔ ڈاکوؤں نے جو انہیں دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی اور آپس میں صلاح مشورہ کر کے ایک ڈاکو پادری صاحب کے پاس گیا اور رونی صورت بنا کر کہنے لگا، حضور، میرا ایک ساتھی سخت بیمار ہے، اگر آپ کے پاس کوئی دوا ہو تو چل کر اسے دے دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پادری صاحب تو ہر وقت ایک صندوقچے میں مختلف قسم کی دوائیاں رکھتے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی ایک ہاتھ میں صندوقچہ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں بندوق سنبھالی اور اس کے ساتھ چل دیے۔ حبشی لڑکا درخت کی آڑ میں چھپا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ڈاکو پادری صاحب کو ساتھ لیے ہوئے آیا ہے۔ وہ جیسے ہی جھاڑیوں کے پاس پہنچا، 6-7 ڈاکو بندوقیں لیے ہوئے باہر نکلے اور پادری صاحب پر ٹوٹ پڑے۔ ایک ڈاکو نے ان کے سر پر بندوق کا پچھلا حصہ زور سے مارا۔ بیچارے پادری بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ حبشی لڑکا بہت گھبرایا اور موقع پا کر جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا اس طرف بھاگا جدھر سے ڈاکو اور پادری آئے تھے۔
دوڑتے دوڑتے وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں پادری صاحب ٹھہرے ہوئے تھے۔ میم صاحب حبشی لڑکیوں کو یوں دیوانہ وار آتا دیکھ کر سمجھیں کہ شاید وہ اپنے باپ سے چھپ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے آیا ہے، لیکن جب لڑکے نے پادری صاحب کا حال بیان کیا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی، ایسا لگتا ہے کہ ڈاکو ہمارا تمام سامان لوٹنا چاہتے ہیں، ورنہ پادری صاحب سے انہیں کیا دشمنی تھی۔ پادری صاحب کے 2 نوکر بھی ساتھ تھے۔ وہ بولے، میم صاحب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم تمام صندوقوں کو اتار کر جھاڑیوں میں چھپا دیتے ہیں، اگر ڈاکو آئے تو ہم ان کا جم کر مقابلہ کریں گے۔ میم صاحب نے انہیں شاباشی دی اور انہوں نے جلدی جلدی سارے صندوق گاڑی سے اتار کر جھاڑیوں میں چھپا دیے۔ پھر میم صاحب کو ان کی بیٹی اور حبشی لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا اور خود بندوقیں لے کر آڑ میں بیٹھ گئے۔ ڈاکوؤں نے تھوڑی دیر کے بعد آ کر گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ نوکروں نے ان پر گولیاں چلائیں، جواب میں انہوں نے بھی فائر کیے۔ غرض اسی طرح مقابلہ ہوتا رہا۔ ادھر لڑکے کا باپ جب گھر پر گیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے نہیں گیا بلکہ موقع پا کر کہیں بھاگ گیا۔ لڑکے کا باپ سمجھ گیا کہ وہ ضرور پادری صاحب کی گاڑی کے پیچھے گیا ہوگا، لہٰذا اس نے 10-12 آدمی ساتھ لیے اور بھاگتا ہوا جنگل کی طرف چل دیا، اور گاڑی کے پہیوں کے نشانوں پر چلتے چلتے وہ وہاں پہنچ گیا جہاں ڈاکو پادری صاحب کے نوکروں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ حبشیوں نے للکارتے ہوئے کہا، خبردار بے ایمانو بدماشو، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ ڈاکوؤں نے 10-12 آدمیوں کو آتے دیکھا تو گھبرا گئے اور فوراً ہی مٹی کا تیل چھڑک کر گاڑی کے چاروں طرف آگ لگا دی اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ حبشیوں نے بڑی مشکل سے پادری صاحب کی بیوی ان کی لڑکی کو آگ کے شعلوں سے باہر نکالا۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ حبشی لڑکا بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے سانس روک کر گاڑی میں سے لڑکیوں کو کھینچ کر باہر نکالا، مگر افسوس لڑکا شعلوں کی گرمی سے مر چکا تھا۔ باپ غش کھا کر نیچے گر پڑا۔ لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے اور بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لائے۔ بد نصیب باپ روتا پیٹتا بچے کی لاش اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ ماں نے اسے دیکھا تو رو رو کر برا حال کر لیا، لیکن قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ پادری صاحب کی بیوی نے سوچا کہ ڈاکوؤں نے ضرور پادری صاحب کو جان سے مار دیا ہے اور ان کا انتظار کرنا بالکل بیکار ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے نوکروں اور پیاری بیٹی کے ساتھ انگلستان روانہ ہو گئیں۔ راستے میں انہیں پادری صاحب کی طرف سے مارے جانے کا بہت ہی افسوس رہا۔ لڑکی کو باپ کے ساتھ ساتھ حبشی لڑکے کی موت کا بھی افسوس تھا اور وہ گمسم بنی رہی۔ پادری صاحب کو جب ہوش آیا تو وہ اٹھے اور اپنی دوائیوں کا صندوقچہ سنبھال کر آہستہ آہستہ چلتے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ گئے جہاں ان کے بال بچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا گاڑی کے دونوں گھوڑے مر چکے ہیں اور گدھ ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ انہوں نے ہوائی فائر کیے تو گدھ گھوڑوں کو چھوڑ کر ہوا میں اڑ گئے۔ پھر پادری صاحب گاڑی کے قریب گئے تو انہیں حبشی لڑکے کا خون پڑا ہوا ملا۔ وہ سمجھ گئے کہ ڈاکوؤں نے ان کی بیوی اور بچی کو جان سے مار دیا ہے اور تمام سامان لوٹ کر لے گئے ہیں۔ پادری صاحب کو اپنی بدنصیبی پر بہت افسوس ہوا۔ دیر تک بیٹھے آنسو بہاتے رہے۔ آخر انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب وطن ہرگز نہیں جاؤں گا، بلکہ فقیروں اور جوگیوں کی طرح جنگل میں رہ کر خدا کی عبادت کروں گا اور یہاں کے پھل اور پتوں پر گزارا کروں گا۔ پادری صاحب نے ایک نظر جلی ہوئی گاڑی پر ڈالی اور آہستہ آہستہ ایک طرف چل دیے۔ چوٹ کی وجہ سے سر اور پیٹھ میں درد ہو رہا تھا، چلتے چلا نہیں جاتا تھا۔ تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے، پھر ہمت کرتے اور آہستہ آہستہ چلنے لگتے۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک غار تھا اور اس کے اوپر سے پانی ایک گھڑے میں گر رہا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور تھوڑا سا پانی پیا۔ پھر کچھ آگے چلے تو شیر کا ایک جوڑا بہت ہی پریشانی کی حالت میں نظر آیا۔ پادری صاحب کو اپنی بیوی اور بچی کی موت کا اس قدر صدمہ تھا کہ انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ رہی۔ شیروں کو دیکھ کر وہ ذرا نہ جھجکے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک درخت نیچے گرا ہوا تھا اور شیر کا بچہ اس درخت کے نیچے بری طرح دبا ہوا تھا۔ اب پادری صاحب کو شیروں کی پریشانی کا راز معلوم ہو گیا۔ ان کے سینے پر بیوی اور بچی کی جدائی کا داغ لگا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً ہی درخت کو دھکیلا اور بچے کو نکال کر اس کی پیٹھ کو اچھی طرح دبایا اور ہاتھوں سے سہلایا، پھر اسے شیروں کی طرف چھوڑ دیا۔ شیرنی نے زبان سے بچے کے چہرے کو چاٹا، پھر آگے بڑھ کر پادری صاحب کے قدموں پر سر رکھ دیا
پادری صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شیرنی اور شیر کے ساتھ بچے کو لے کر اسی غار میں چلی گئی جس کے قریب کھڑے ہو کر پادری نے پانی پیا تھا۔ پادری صاحب بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اولاد کی اس محبت سبھی کو ہوتی ہے، اس معاملے میں انسان اور حیوان ایک جیسے ہیں۔ اسی وقت ایک نہایت سریلی آواز پادری صاحب کے کانوں میں آئی، اے نیک دل انسان، تو نے ایک بے زبان کی جان بچا کر بہت سی نیکیاں کمائی ہیں۔ پادری صاحب نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا لیکن کسی کی صورت نظر نہ آئی۔ وہ سمجھے شاید میرا وہم ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد پھر وہی آواز سنائی دی اور اس نے پھر دوبارہ دیکھا لیکن پھر کسی کی صورت دکھائی نہ دی اور وہ اس مرتبہ بھی اسے اپنا وہم سمجھے۔ تیسری مرتبہ پھر وہی آواز سنائی دی۔ اب تو پادری صاحب کو یقین ہو گیا یہ آواز وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے اور یہاں کوئی نہ کوئی عورت موجود ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر دور دور تک نظر دوڑائی۔ آخر ایک طرف انہیں بے حد حسین اور خوبصورت لڑکی کی جھلک دکھائی دی۔ پادری صاحب بولے، تم کون ہو اور صاف نظر کیوں نہیں آتی؟ اس نے جواب دیا، جیسے جنت میں نیک آدمیوں کی خدمت کے لیے خوبصورت لڑکیاں موجود ہوں گی، اسی طرح اس صحرا میں آنے والے نیک آدمیوں کی حفاظت اور نگرانی کے لیے یہ صحرا کی حور موجود ہے۔ آپ نہایت بے فکری سے یہاں رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر وہ جھلک غائب ہو گئی۔ پادری صاحب بہت دیر تک اس خوبصورت عورت کے متعلق سوچتے رہے، پھر وہ آگے چل دیے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک غار نظر آیا اور انہوں نے اپنے رہنے کے لیے اسے پسند کر لیا۔ پھر جنگلی پھل درخت سے توڑ کر پیٹ کی آگ بجھائی اور اس غار میں جا کر سو گئے۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ غار سے نکل کر ایک چٹان پر بیٹھ گئے اور خدا کی عبادت کرنے لگے۔ اسی وقت شیر اور شیرنی اپنے بچے کو ساتھ لے کر اس طرف آئے اور پادری صاحب کو پہچان کر ان کے قریب بیٹھ گئے۔ پادری صاحب نے بچے کی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اسے اٹھا کر اپنی ٹانگوں پر بٹھا لیا۔ شیرنی کو شاید یہ بات پسند آئی اور وہ پادری صاحب کے پاؤں چاٹنے لگی۔ اسی وقت 2-3 ہاتھی تیندوے اور 4-5 رچھ ادھر سے گزرے۔ انہوں نے جس شیروں کو پادری صاحب کے قدموں میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ غرض اسی طرح جنگل کے سب جانور پادری صاحب کے پاس آنے لگے۔ وہ سب کو پیار کرتے، ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور گھنٹوں ان سے کھیلا کرتے۔ جانوروں کو بھی ان سے محبت ہو گئی اور وہ بھی ہر روز ان کے پاس آتے اور دیر تک بیٹھے رہتے۔ ایک دن ایک فوجی افسر شکار کی تلاش میں اس طرف آ نکلا جہاں پادری صاحب رہتے تھے اور ایک تیندوے کو دیکھ کر نشانہ باندھنے لگا۔ پادری صاحب نے جیسے ہی شکاری کو دیکھا وہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، خدا کے لیے اس تیندوے کو نہ مارنا۔ شکاری نے غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ پادری صاحب بولے، اس جنگل کے جانور مجھ سے بہت مانوس ہیں اور میں بھی ان سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ یہاں شکار نہ کھیلیں تو بہت اچھا ہے۔ فوجی افسر نیک آدمی تھا، وہ پادری صاحب کے کہنے سے واپس چلا گیا، لیکن دوسرے دن اس کے ساتھی افسر اسے کچھ کہے سنے بغیر شکار پر چلے گئے۔ اتفاق سے اس وقت پادری صاحب کہیں اور گئے ہوئے تھے اور ان کے انتظار میں بہت سے شیر چٹان کے نزدیک بیٹھے تھے۔ فوجی افسروں کو بہت اچھا موقع ہاتھ آیا۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے 2 شیروں کا شکار کر لیا۔ گولیوں کی آواز سن کر پادری صاحب دوڑتے ہوئے آئے۔ اس وقت فوجی افسر دونوں مرے ہوئے شیروں کا فوٹو کھینچ رہے تھے۔ پادری صاحب چونکہ شیروں کے قریب پہنچ گئے تھے اس لیے وہ بھی فوٹو میں آ گئے۔ پادری صاحب نے ان فوجی افسروں کو بہت ہی برا بھلا کہا اور سخت ناراض ہوئے کہ انہوں نے شیروں کو کیوں مارا۔ فوجی افسروں کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ یہ بوڑھا انہیں ٹوکنے والا کون ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے آدمیوں سے کہا، اس بوڑھے کو پکڑ کر مارو۔ حبشی پادری کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اسی وقت سریلی آواز آئی، کیوں بھاگتے ہو؟ تمہاری مدد کے لیے جانور آ رہے ہیں۔ پادری صاحب نے دیکھا کہ صحرا کی حور ہوا میں مسکرا رہی تھی۔ پادری صاحب واپس آئے اور کہنے لگے، اب تم لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں شیروں کو مارنے اور اپنے ساتھ گستاخی سے پیش آنے کا مزہ چکھاتا ہوں۔ حبشیوں نے نہایت پھرتی سے پادری صاحب کو جکڑ لیا اور ایک فوجی افسر نے ڈنڈا سنبھالا تاکہ پادری صاحب کو سزا دے۔ اسی وقت 20 ہاتھی، تیندوے، ریچھ، چیتے، بھیڑیے شور مچاتے ہوئے ادھر سے آ گئے اور سب کو گھیر لیا۔ حبشیوں نے ڈر کے مارے پادری صاحب کو چھوڑ دیا اور تمام فوجی افسر تھر تھر کانپنے لگے۔ چیتے اور بھیڑیے منہ پھاڑ کر ان لوگوں کی طرف بڑھے، لیکن پادری صاحب نے اشارے سے انہیں روک دیا اور شکاریوں سے کہا، اب کہو
کیا مرضی ہے تمہاری؟ وہ سب ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ اس جنگل کے بادشاہ ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آئندہ اس جنگل میں شکار نہیں کھیلیں گے۔ پادری صاحب نے ان سب کو معاف کر دیا۔ وہ شکار کیے ہوئے شیروں کو اٹھا کر اپنے کیمپوں کی جانب چل دیے۔ شکاریوں نے کیمپ میں پہنچ کر اس فوجی افسر کو جو پہلے شکار کھیلنے آیا تھا سارا قصہ سنایا اور شیروں کا فوٹو دکھایا۔ اس نے پادری صاحب کو پہچانتے ہوئے کہا، تم نے شیروں کو مار کر بہت برا کیا، اس شخص کو بہت صدمہ ہوا ہوگا، چونکہ وہ اس جنگل کے تمام جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، آئندہ اس طرف ہرگز مت جانا۔ اور ادھر انگلستان میں جب پادری صاحب کی بیوی اپنی بچی کے ساتھ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ پادری صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس خبر نے ان دونوں کو اور بھی اداس کر دیا۔ ان کے دلوں پر بہت عرصے تک اس بات کا صدمہ رہا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ غم دور ہوتا چلا گیا۔ پادری صاحب کے بھائی کافی دولت چھوڑ گئے تھے، اس لیے بچی نے خوب تعلیم حاصل کی اور بہت قابل ہو گئی۔ پادری صاحب کی خوبصورت بیٹی جب 17 سال کی ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی۔ اتفاق سے اس کی شادی اسی فوجی افسر سے ہوئی جو پہلی مرتبہ شکار کھیلنے گیا تھا، اور جس پادری صاحب نے روکا تھا اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی بیوی جنگل میں رہنے والے بوڑھی پادری کی بیٹی ہے۔ اسی طرح لڑکی کو کیا معلوم کہ اس کا شوہر جنگل میں اس کے باپ کو دیکھ چکا ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک عرصے تک ہنسی خوشی رہتے سہتے رہے۔ ایک روز لڑکی نے شوہر کو اپنے بچپن کے حالات سناتے ہوئے کہا، میرے والد صاحب افریقہ میں رہتے تھے۔ جب ہم نے اپنے چچا جان کی بیماری کا حال خط میں پڑھا تو ہم لوگ فوراً ہی روانہ ہو گئے، لیکن جنگل میں ڈاکوں نے ہمارے والد کو جان سے مار دیا۔ لڑکی کے شوہر نے کہا، میں نے افریقہ کے جنگل میں ایک ایسے شخص کو دیکھا تھا جو لباس سے پادری معلوم ہوتا تھا، اس کی تصویر میرے پاس موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے صندوق میں سے شیروں کا فوٹو نکالا، اس میں پادری صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے۔ لڑکی نے غور سے دیکھا اور دل میں کہا، ہو نہ ہو یہ ضرور میرے والد صاحب کی تصویر ہے۔ پھر اس تصویر کو لے کر وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی، امی جان دیکھیے تو صحیح، یہ تصویر ابا جان کی ہے یا کسی اور کی؟ ماں نے تصویر کو غور سے دیکھا، پھر پہچانتے ہوئے بولی، یہ تیرے ابا ہی کی تصویر ہے، یہ تجھے کہاں سے ملی؟ لڑکی نے سارا حال بیان کیا اور بولی، مجھے یقین ہے میرے ابا جان زندہ ہیں۔ پھر وہ دوڑتی ہوئے اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، یہ میرے والد صاحب کی تصویر ہے، کیا تم مجھے افریقہ کے اس جنگل میں لے چلو گے جہاں تم نے ان کو دیکھا تھا؟ فوجی افسر کو اب معلوم ہوا کہ جانوروں سے پیار کرنے والا شخص اس کا سسر ہے، اور وہ دوسرے ہی روز چند دوستوں اور بیوی کو ساتھ لے کر جنگل روانہ ہو گیا۔ حبشی بادشاہ کو کسی شخص نے یہ خبر دی کہ اس جنگل میں ایک انگریز فقیروں کے بھیس میں رہتا ہے، جانوروں سے پیار کرتا ہے اور جنگلی پھل اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا ہے۔ اس خبر کو سن کر بادشاہ کے وزیروں نے کہا، ہمارا خیال ہے یہ شخص انگریزوں کا جاسوس ہے اور اپنے فقیری لباس میں گھوم پھر کر یہاں کی خبریں اپنے ملک کے لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، انگریز بہت عرصے سے ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں دیکھو تجارت کے مرکز قائم کر رہے ہیں اور اس بہانے سے اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں، لہٰذا اس بوڑھے کو فوراً گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سپاہی پادری صاحب کو گرفتار کر کے لے آئے۔ بادشاہ نے انہیں بہت ڈرایا، بہت دھمکایا اور یہ کوشش کی کہ وہ کسی طرح جاسوس ہونے کا اقرار کر لیں، لیکن انہوں نے جو حقیقت تھی وہ صاف صاف بیان کر دی۔ آخر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے حکم دیا، اس بوڑھے جاسوس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اگر 7 روز کے اندر یہ صحیح بات نہ بتائے تو اسے بھوکے شیروں کے سامنے پھینک دیا جائے، اور آج ہی جنگل سے 2-3 شیروں کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا جائے۔ سپاہی پادری صاحب کو پکڑ کر لے گئے اور انہیں قید خانے میں بند کر دیا۔ فوجی افسر اپنے دوستوں اور بیوی کے ہمراہ افریقہ کے جنگل میں پہنچا اور اسی جگہ کیمپ ڈالا جہاں اس نے پہلے کیمپ ڈالا تھا۔ پھر بیوی کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو مقرر کیا اور باقی لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر اسی جگہ گیا جہاں وہ پادری صاحب سے ملا تھا، لیکن دیر تک انتظار کرنے اور تلاش کرنے کے باوجود پادری صاحب نہ ملے۔ لڑکی کو انتظار کرتے کرتے جب بہت دیر ہو گئی تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہوئی۔ آدمی نے کہا، تم نہ جاؤ، جنگل میں تمہارے تنہا جانا مناسب نہیں، لیکن لڑکی نہ مانی
اور گھوڑے کو دौڑاتی ہوئی ایک نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ آخر چلتے چلتے وہ بادشاہ کے قلعے کے پاس پہنچ گئی۔ دربانوں کو دیکھ کر اس نے سوچا ان سے اپنے والد کا پتہ دریافت کرنا چاہیے، انہوں نے ضرور اسے دیکھا ہوگا۔ اور دربانوں سے بولی، کیا تم لوگوں نے اس جنگل میں ایک پادری کو دیکھا ہے جو فقیروں کے بھیس میں رہتا ہے؟ دربانوں نے لڑکی کو روکا اور جا کر بادشاہ سے کہا، ایک نوجوان لڑکی سی فقیر کا پتہ دریافت کر رہی ہے جسے حضور نے قید کر رکھا ہے۔ بادشاہ بولا، یہ لڑکی بھی اسی جاسوس کی ساتھی لگتی ہے، لہٰذا اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ دربان لڑکی کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے کہا، اگر وہ اس سے شادی کرنے پر راضی ہو تو اچھا ہے، ورنہ وہ جاسوسی کے جرم میں اسے بھی قید کر دے گا۔ لڑکی نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میری شادی ایک انگریز سے ہو چکی ہے، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، اور جاسوسی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بادشاہ اس کا صاف جواب سن کر بہت ناراض ہوا اور اس نے اسے بھی قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ سپاہی اسے پکڑ کر لے گئے اور اسی جگہ قید کر دیا جہاں پادری صاحب تھے۔ لڑکی اپنے باپ کو پہچان گئی اور آنسو بہاتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ پادری صاحب بھی اسے پہچان گئے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگیں۔ لڑکی نے اپنی داستان بیان کی اور انہوں نے اسے فقیر بننے اور گرفتار ہونے کا سارا حال سنایا اور کہا، مجھے افسوس ہے کہ ہماری ملاقات ایسی جگہ ہوئی جہاں ہم دونوں مجبور ہیں۔ لڑکی کو حبشی کی موت کا ذکر سن کر بہت افسوس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ پادری صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس جنگل میں پہلے دن مجھے صحرا کی حور نظر آئی تھی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری مدد کرے گی، لیکن اب معلوم نہیں وہ کہاں ہے اور اسے میری مصیبت کا حال معلوم بھی ہے کہ نہیں۔ لڑکی نے حیرانی سے اس بات کو سنا اور بولی، اگر وہ حور ہوتی تو اسے ضرور خبر ہوتی، وہ آپ کا وہم ہوگا۔ پادری صاحب یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ فوجی افسر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پادری صاحب کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ اسے نہ مل سکے۔ آخر مایوس ہو کر واپس اپنے کیمپ میں آیا۔ یہاں اس نے دیکھا اس کی بیوی بھی غائب ہے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے اس آدمی سے پوچھا جسے وہ بیوی کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا تھا اور بولا، ہماری میم صاحب کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، وہ آپ کا بہت دیر تک انتظار کرتی رہی، آخر وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کی تلاش میں روانہ ہو گئیں۔ افسر بولا، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ بہت روکا تھا لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر جنگل کی طرف چلی گئیں۔ فوجی افسر کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر بیوی کی تلاش میں روانہ ہوا۔ راستے میں انہیں انگریز سوداگروں کا ایک قافلہ ملا۔ پیاس کے سبب چونکہ ان کے حلق میں کانٹے لگ رہے تھے، انہوں نے قافلے والوں سے پانی مانگا۔ قافلے کے سردار نے پانی پلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ وہ اس جنگل میں کیوں پھر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی مصیبت کی کہانی سنائی اور بولے، پہلے تو پادری صاحب کی تلاش تھی، اب ان کی بیٹی کو ڈھونڈنے کی بھی فکر ہو گئی۔ قافلے والوں کو ان کے حال پر بہت ترس آیا۔ وہ کہنے لگے، ہمارے پاس بندوقیں، کارتوس اور دوسرے ہتھیار کافی تعداد میں موجود ہیں، اس لیے جانوروں کا مقابلہ اچھی طرح کر سکتے ہیں، چلو ہم سب مل کر انہیں تلاش کریں۔ پادری صاحب اور ان کی بیٹی کو تلاش کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر گیا لیکن ان کا کہیں سراغ نہ ملا۔ قافلے کے سردار کا خیال تھا کہ دونوں کو جنگلی جانور کھا چکے ہیں، اس لیے اس نے فوجی افسروں کو واپس لوٹنے کا مشورہ دیا۔ ادھر پادری صاحب کو قید خانے میں 8 دن گزر چکے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنے جاسوس ہونے کا اقرار نہ کیا، اس لیے باپ بیٹی کو شیروں کے سامنے چھوڑنے کا انتظام کیا جانے لگا۔ تماشائی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے اور انتظار میں تھے کہ انگریز پادری اور اس کی بیٹی کو بھوکے شیروں کے سامنے کب چھوڑا جاتا ہے۔ قافلے والے اور فوجی افسر کے آدمی جب کیمپ کی طرف واپس جانے لگے تو ان کے کانوں میں ایک سریلی آواز گونجی، کہاں جا رہے ہو؟ پادری صاحب اور ان کی صاحبزادیوں کو حبشیوں کے بادشاہ نے اپنے قلعے میں قید کر رکھا ہے، اس وقت انہیں شیروں کے سامنے چھوڑا جا رہا ہے، دائیں ہاتھ کی جانب چلے جاؤ، تم قلعے تک پہنچ جاؤ گے۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ آخر بے حد خوبصورت جوان لڑکی کی شکل ہوا میں ایک لمحے کے لیے دکھائی دی اور پھر غائب ہو گئی۔ قافلے کے سردار نے کہا، یہ قدرت کی طرف سے ہماری رہنمائی ہے، چلو جلدی چلیں۔ چنانچہ سب لوگ بہت تیزی سے قلعے کی جانب چل دیے۔ حبشی بادشاہ کے پہرے داروں نے دور ہی سے انہیں دیکھا تو جا کر بادشاہ کو اطلاع دی
کہ انگریز لوگ بندوقیں اور دوسرے ہتھیار لیے ہوئے تیزی سے قلعے کی جانب آ رہے ہیں، انہیں فوراً روکیے ورنہ وہ قلعے پر حملہ کریں گے۔ بادشاہ کے سپاہی جنگ کے لیے تیار نہ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے پھرتی سے اپنے ہتھیار اٹھائے اور باہر قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ادھر تماشائی بھی اپنے بادشاہ کی خاطر سپاہیوں کے پیچھے پیچھے باہر آ گئے۔ انگریزوں نے کہا، تم نے ہمارے 2 آدمیوں کو قید کر رکھا ہے، انہیں فوراً رہا کر دو ورنہ ہم ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ کے آدمیوں نے اس دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا اور بہت دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ اس مقابلے میں حبشی مارے جانے لگے اور انگریزوں کو فتح حاصل ہونے لگی۔ بادشاہ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ بوڑھے انگریز اور اس کی بیٹی کو فوراً باہر لایا جائے اور شیروں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ جنہیں بچانے کی خاطر انگریزوں نے قلعے پر حملہ کیا ہے انہیں شیر چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پادری صاحب اور ان کی بیٹی کو قید خانے سے نکال کر باہر لائے اور بھوکے شیروں کا پنجرا کھول دیا گیا۔ شیر چھلانگ لگا کر باہر آئے تو پادری صاحب کی بیٹی ان کو لپٹ گئی اور پادری صاحب بے حد اداس ہو گئے، لیکن شیروں نے جو پادری صاحب کو دیکھا تو دوڑ کر ان کے قدموں میں گر پڑے اور اپنا سر پیروں پر رگڑنے لگے۔ پادری صاحب نے جھک کر دیکھا تو یہ وہ شیر تھے جن کے بچے کو انہوں نے درخت کے نیچے سے نکال کر اس کی جان بچائی تھی۔ پادری صاحب نے بیٹھ کر شیروں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے اور سوچنے لگے، یہ بوڑھا ضرور کوئی جادوگر ہے، اور یہ سوچ کر انہوں نے بھالا اٹھایا تاکہ اس پادری صاحب پر پھینکیں اور انہیں جان سے مار دیا جائے، لیکن شیروں نے دیکھ لیا اور ایک چھلانگ لگا کر بادشاہ کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا اور پل بھر میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ کے مرتے ہی تمام سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور فوجی افسر اپنے سسر اور بیوی کو لے کر کیمپ کی جانب روانہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو بھی پادری صاحب کی طرح دوسروں سے ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے تاکہ تمہارے وقت پر بھی دوسرے تمہارے کام آ سکیں۔ یہی صحرا کی حور کا پیغام ہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں سننے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔